گروہ در گروہ، یعنی حالت امن کا پھر آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا سخت حکم ہوگا. حالت جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہے. آج کل ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ کانٹا بھی پیر میں چبھ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ جی نماز معاف ہو چکی ہے. تھوڑی سی تکلیف ہو جائے تو نمازیں ہم پڑھتے نہیں، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. اب سخت کتنا حکم سخت ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ دنیا کے اندر اللہ رسول یہ حکم دے رہے ہیں کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اسے فوراً قتل کیا جائے. یہ امام شافعی کا حکم ہے. اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص کافر و مرتد ہو جاتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا کافر و مرتد ہے، اور اسے قتل کیا جائے، اور اسے اگر وہ قتل کرنے کے بعد یا ویسے مر جائے جو بے نمازی ہے، یہ امام شافعی بھی فرماتے ہیں، امام احمد بن حنبل بھی فرماتے ہیں، اسے غسل بھی نہ دیا جائے، اسے کفن بھی نہ دیا جائے، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کیا جائے. اس حدیث پاک کے تحت یہ امام شافعی امام احمد بن حنبل کا مسلک ہے. اور امام مالک سے بھی اسی طرح کا مسلک روایت کیا گیا ہے. ہاں ہمارے جو امام ہیں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ، انہوں نے تھوڑی سی اس میں گنجائش دی ہے. تھوڑی سی وہ گنجائش کیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں قتل بہرحال نہیں کیا جائے گا. اس لفظ سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قتال کرنے سے مراد جنگ ہے، یعنی اسے تعزیر کی جائے گی، اس کے ساتھ جنگ کی جائے گی، اس کے ساتھ لڑا جائے گا جو نماز نہیں پڑھتا. حتیٰ کہ فرمایا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز نہ پڑھے اسے قید میں ڈالا جائے جب تک نماز شروع نہ کرے. جب تک نماز نہیں پڑھتا اسے قید خانے میں ڈال دیا جائے. یہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا مسلک ہے. تو آج ہم دیکھیں ہمارے حالات کیا ہیں کہ نماز سے ہمیں سروکار ہی نہیں ہے. نہ ہمارے اکثر یعنی ہمارا ایسا معاشرہ کہیں پر بھی چلے جائے ایسا ہو چکا ہے کہ آج کل تو بزرگ بھی نماز نہیں پڑھتے. یہاں تو الحمدللہ ہمارے جو بزرگ ہیں نمازی ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ مزید برکتیں دے تمام نوجوانوں کو بھی بزرگوں کو بھی. لیکن کافی مقامات پر ایسا بھی دیکھا گیا ہے، خود میں ایک اپنا مشاہدہ بیان کرتا ہوں کہ 70 80 سال کے بزرگ ویلے نکمے بیٹھے رہیں گے، نماز نہیں پڑھتے.